السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے دل کے دریچوں میں کی 17ویں قسط، تو چلے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ پرجوش اور کسی خوفزدہ دل کے ساتھ وہ چپ چپ سی سمینہ شاہ کا ہاتھ پکڑے انہیں مہابیر کے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ آج گھر کے سبھی افراد نیلم شاہ کے بھانجے کی منگنی پر گئے تھے، ایسے میں اسے موقع مل گیا تھا سمینہ شاہ کو اس سے ملانے کا۔ آپ خوش ہیں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے؟ اس نے اس کے خاموش چہرے کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو وہ چونکی۔ ہاں، وہ چوڑیاں لے کر آیا ہے، انہوں نے چونکتے ہوئے جواباً سوال کیا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ چوڑیاں کس کے لیے منگانی ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے سوال کر رہی تاکہ وہ مہابیر کو دیکھ کر ہائپر نہ ہو۔ وہ اس کے لیے، وہ جیسے کچھ یاد کرنے میں ناکام ہوئی تھی۔ اچھا، آپ کو ویر زیادہ یاد آتا ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا اور آخری سیڑھی پر قدم رکھا۔ نہیں، ماہی بھی آتا ہے یاد، وہ اسے سب ڈانٹ رہے تھے نا، انہوں نے جیسے اسے شکایت سی لگائی تھی، جبکہ وہ ان کے جواب پر الجھ سی گئی تھی۔ یہ ماہی بھی سے کیا مطلب ہوا بھلا؟ اس کے ذہن میں بے ساختہ سوال ابھرا تھا، لیکن تب تک وہ راہداری کے آخری سرے تک پہنچ گئے تھے۔ آخری سرے پہ بنے اس کمرے کے بند دروازے کے سامنے پل پل کے لیے ٹہرتی وہ بالآخر آر یا پار سوچتی دروازہ کھول گئی۔ دروازہ کھول کر اماں سمینہ شاہ سے انسیت ہونے کے بعد وہ انہیں اماں کہنے لگی کہ وہ اپنی ماں کو بھی یہی کہا کرتی تھی۔ کا ہاتھ تھامے وہ اندر داخل ہوئی تو نظر اس پر گئی جو حسب معمول صوفے پر بیٹھا شال میں چھپی ٹانگوں پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ آئیں اماں، اس سے ملیں، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ مسکراتے ہوئے لہجے میں مہابیر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ بولی تو سمینہ شاہ توجہ سے اس جانب دیکھنے لگی، جبکہ مہابیر شاہ کی آنکھیں اس پر اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو رہی تھی اور چہرہ بھی تپنے لگا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، انہوں نے کشمالہ کی جانب دیکھتے جس انداز میں استفسار کیا، مہابیر کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے اور ان کے لوگوں کا حشر کر دے جن لوگوں کی وجہ سے آج یہ لوگ اس حال میں تھے۔ جی اماں، یہ آپ کا ویر ہے نا؟ اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تو اس کے خوبصورت چہرے پر الجھن سی پھیلی۔ مما، اس نے بھیگے لہجے میں ماں کو پکارا، بس نہ چل رہا تھا کہ کسی طرح اٹھ کر ان سے لپٹ جائے، لیکن مما، اس نے پھر سے انہیں پکارا تو اس کی بھیگی آواز اور نم پلکیں اسے نہ جانے کیوں رنج میں مبتلا کر گئی تھیں۔ تبھی وہ ان کا ہاتھ تھام کر اس کے نزدیک لے گئیں۔ ان کے پاس بیٹھتے ہی مہابیر شاہ نے لپک کر انہیں اپنے مضبوط بازو میں سمیٹتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا اور پھر نہ جانے کس کس دکھ کو یاد کرتے وہ شدتوں سے رو دیا تھا۔ اسے اس بات سے غرض نہ تھی کہ دنیا کہتی ہے کہ مرد روتے نہیں ہیں، جبکہ اس پل اس کا دل اپنی ماں کے آنسوؤں سے اپنے لیے اجنبیت دیکھ کر اتنا زور سے رونے کا چاہ رہا تھا کہ اس لمحے کی اذیت دھل جائے۔ بس کرو پلیز اماں، پریشان ہوں گی۔ اس کو اس طرح دیکھ کر اس کے نزدیک کھڑی کشمالہ کے چہرے پر بھی آنسو بے آواز بہنے لگے تھے، لیکن پھر سمینہ شاہ کا خیال کر کے اس نے روتے ہوئے مہابیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہوش میں آیا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ تھوڑا پیچھے ہوئے تو ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے محبت و فکر سے گویا ہوا تھا۔ چوڑیاں لائے ہو؟ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے انہوں نے سوال کیا۔ ان کا ذہن بس دو پوائنٹس پر اسٹک ہو چکا تھا۔ جس دن اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا تب انہوں نے ویر کو غزل کے لیے چوڑیاں لینے کے لیے کہا تھا، اس کے سوٹ کے ساتھ دینے جانا تھا، اور یہ سب الزامات کی زد میں کھڑا مہابیر شاہ چوڑیاں ویر لے کر آئے گا، میں آپ کے لیے بہو لایا ہوں نا؟ ان کا ہاتھ چومتے ہوئے وہ نسبتاً ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوا تو اس کے نزدیک کھڑی کشمالہ کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ یا اللہ، یہ ویر کون اور کتنے ہیں؟ اس کے ذہن میں بے ساختہ سوال ابھرا تھا۔ یہ بہو ہے، اس کی بات پر انہوں نے اشتیاق سے کشمالہ کی جانب اشارہ کیا تو اس کے سامنے ببنگ دہل اس بات کا اعتراف کرنے والی کشمالہ مہابیر کے سوال اس کے سامنے جزبوز ہو گئی تھی۔ جی، یہ بہو ہے آپ کی؟ ایک گہری نگاہ اس کے فروزی سمپل سے فراک اور پاجامے سے ہم رنگ دوپٹہ میں ملبوس کشمالہ پر ڈالتے ہوئے اس نے بہو پر زور دیا تو نامحسوس انداز میں اپنا دوپٹہ ہاتھوں میں بھینچ گئی۔ یہ بہت پیاری ہے۔ اگلے ہی لمحے مہابیر کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑوا کر انہوں نے اس کے ہاتھ کو تھام کر کلائی میں پہنی کانچ کی چوڑیوں کو چھوا تو اس کا خوبصورت چہرہ گلابی پڑنے لگا۔ جی بہت۔ مختصر مگر گہرے لہجے میں دیا گیا جواب اس پر متضاد بہت سے رنگ لیے آنکھوں کی لپک اس کے گلابی چہرے کو مزید رنگوں سے بھرنے لگی تھی، تو اس نے جلدی سے ان کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ اماں، آپ اپنے بیٹے سے باتیں کریں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اس نے وہاں سے کھسکنا چاہا، لیکن انہوں نے بجائے ہاتھ چھوڑنے کے اسے نزدیک کھینچا تو وہ چاروں نچار صوفے کے سامنے پڑے میز پر بالکل ان کے مقابل بیٹھ گئی۔ آپ میرے ساتھ رہیں گی نا اب؟ مہابیر نے ماں کا دھیان اپنی جانب مبذول کروانا چاہا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ کشمالہ پزل ہو رہی ہے۔ نہیں، وہ پھر ہاتھ پیر باندھ دیتی ہے۔ وہ ایک دم سے خوفزدہ ہوتی اس کے سینے میں چھپنے لگیں تو اس کی آنکھیں مارے اشتعال کے دہنے لگیں۔ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، آپ پلیز اب یہاں میرے ساتھ والے کمرے میں رہیں گی نا؟ آپ کا بیٹا ہوں، اس بات سے انہیں آپ اتنی سی بات نہیں مانیں گی؟ وہ انہیں ان کے ہی انداز میں ڈیل کرنے لگا تھا۔ اتنے سالوں سے وہ ماں کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھ رہا تھا، آج کشمالہ کی کوششوں سے یہ اجنبیت کم تھی، اس لیے اس نے اپنی کوشش دہرائی تھی۔ وہ مارے گی تو نہیں؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پھر سے پوچھا۔ کوئی بھی آپ کو نہیں مارے گا، میں آپ کے پاس ہوا کروں
لوں گا اور پھر آپ یہاں ہمارے پاس رہیں گی تو ویر بھی جلدی سے چوڑیاں لے کر آ جائے گا۔ اب کی کشمالہ نے ان کی حالت دیکھ کر نرم لہجے میں کہنا شروع کیا تو ان کے تاثرات نارمل ہوئے۔ تم میرے پاس رہو گی؟ انہوں نے اس کی چوڑیوں کو چھوتے ہوئے سوال کیا تو اس نے فوراً سر اس بات میں ہلایا اور اس کا اس بات میں ہلتا ہوا سر دیکھ کر اس کے بے لگام اسٹوڈنٹ اسے گھور کر رہ گیا۔ پھر نیلم شاہ کے آنے سے پہلے کشمالہ نے مہابیر کے کہنے پر اپنے روم کے ساتھ والا کمرہ سمینہ شاہ کے لیے تیار کروا کے انہیں وہاں لٹا دیا۔ تھینک یو۔ ساری توگدوں کے بعد انہیں ابھرتی رات کے وقت جب وہ کمرے میں آئی تو گمبھیر لہجے میں کہے گئے ان الفاظ پر وہ چونک گئی تھی۔ وہ کم از کم اس سے ان الفاظ کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ تبھی اسے عجیب سا لگا، یہ تمہارے لیے نہیں تھا، نہ تمہاری کسی ڈیل کے لیے تھا، یہ فقط ایک ماں اور اس کے بیٹوں کے لیے تھا۔ میں جانتی ہوں والدین اولاد کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں اور جس سچویشن میں اماں ہیں وہ سچویشن اولاد کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے میں سمجھ سکتی ہوں۔ میں نے بس اس تکلیف کے احساس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ نرم و سنجیدہ لہجے میں بولتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا لہجہ رونے لگا تھا۔ اسے بہت شدت سے اپنی مری ہوئی ماں اور بیمار باپ کا خیال آیا تھا جس کے باعث آنسو بے لگام ہونے لگے تھے۔ مہابیر جو ماں سے مل کر خود بھی ادھورا محسوس کر رہا تھا، آج ماں نے میرا بیٹا کہہ کر تھا نہیں چوما تھا۔ یہ کشمالہ کو روتے ہوئے دیکھ کر سیدھا ہوا۔ یوں روئیں گی تو مرنے والے کو تکلیف ہوگی اور وہ جس زندہ ہے ان کے دلوں کو بھی اذیت ہوگی۔ وہ بظاہر اس کے والدین کا حوالہ دیتا اسے یہ نہ کہہ سکا کہ اسے اس کے آنسو تکلیف دے رہے ہیں، مگر اس کی بات سن کر وہ آنسو پوچھتی ہوئی اپنا کمبل اٹھانے لگی کہ اسے آج کی رات اپنی ساس کے پاس سونا تھا۔ ملک ہاؤس کا صدر دروازہ زور سے کھولتی وہ ہال میں داخل ہوئی تو خلاف معمول وہاں آج سناٹے کا راج تھا، اور یہ شاید کیف کے کیے گئے دھماکے کے باعث تھا کہ اس کے اندر امٹتا اشتعال مزید گہرا ہونے لگا تو وہ بنا روکے تیز قدموں سے چلتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے کے بعد وہ اس کمرے کے سامنے آن رکی جہاں اس نے بچپن کے خوشگوار پل گزارے تھے، مگر اس وقت یہی کمرہ اسے انتہائی برا لگ رہا تھا۔ اس لیے بنا کوئی لحاظ و مروت رکھے اس نے ایک دھاڑ سے دروازہ چوپٹ کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ کیف جو کچھ دیر قبل ہی نیچے والوں کے ساتھ گویا ایک محاذ پہ لڑ کر اپنے کمرے میں آ کے صوفے پہ ڈھیر ہوا تھا، وہ اس اچانک افتاد پر آنکھیں کھول کے ناگواری سے دروازے کی جانب دیکھنے لگا، مگر کھلے دروازے کے بالکل وسط میں بگڑے تیوروں کے ساتھ کھڑی علیشا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چھائی ناگواری پل میں اڑنچو ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ ملک ہاؤس میں سب سے کیئرنگ اور لونگ کیف چاچو ہیں، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ ملک ہاؤس میں سب سے زیادہ بے غیرت اور گھٹیا ترین انسان کیف ملک ہے۔ نفرت انگیز لہجے میں لفظ چبا چبا کر بولتی وہ گویا لفظوں کا بیلچہ اس کے منہ پر مار گئی، جس کی ضرب سے اس کا خوبصورت چہرہ پل میں سیاہ پڑا تھا۔ آپ اتنے گھٹیا انسان ہوں گے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایک لڑکی کی زندگی تباہ کرتے ہوئے؟ پہلے تماشا بنا کر اس سے شادی کی، پھر اس سے دل بھر گیا تو ایک منصوبے کے تحت خود سے کم عمر لڑکی سے شادی رچا لی اور اب انہیں ڈائیورس کر رہے ہیں آپ۔ وہ بلند آواز میں دھاڑی تو کیف کمرے سے ملحقہ کمرے میں موگین غزل کی بلند آواز سن کر دوڑی دوڑی وہاں آئی تھی، مگر چوپٹ پر کھڑی علیشا کو دیکھ کر وہ وہیں تھم گئی تھی۔ اپنے لفظوں کے چناؤ پر غور کریں علیشا، اس کے لفظوں کے تمانچوں سے سرخ ہوتا چہرہ لیک کیف نے شدت ضبط سے سرد لہجے میں فقط اتنا ہی کہا تو وہ مزید سلگی۔ آپ اپنی انسانیت سوز حرکتوں پر غور کریں مسٹر کیف ملک، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسی اوچھی اور گھٹیا حرکتیں کرنے کے بعد آپ میرے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر لیں گے تو اس خوش فہمی میں سے نکل آئیں، کیونکہ میں آپ جیسے خود غرض اور خود پرست شخص پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ نفرت کے اور لحاظ کی ہر حد کو پار کرتی وہ تنفر لہجے میں بولتی گویا اس کی سماعتوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل گئی، جبکہ لفظوں کی کاٹ اس قدر گہری تھی کہ اسے وہ خود کی برچھیوں سے کٹتا ہوا محسوس کرتا۔ بلند آواز میں دھاڑا تھا علیشا، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھیجتے ہوئے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورتا دو قدم آگے بڑھا تو علیشا کو یکلخت اس سے خوف محسوس ہوا۔ جائیں یہاں سے فوراً۔ وہ ایک بار پھر سے گرجا تھا، اس کی گردن اور کنپھٹی کی کھچی ہوئی رگیں اس کا اشتعال کا واضح اعلان کری تھی۔ آپ یوں مجھے ہراس نہیں کر سکتے، میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک آپ غزل کو ڈائیورس دینے سے انکار اس کی آنکھوں سے نکلتے شرارے، بھیجی ہوئی مٹھیاں، بلند آواز، گہرے سانس، سرخ چہرہ اس سے شدید خوفزدہ کر گئے تھے، لیکن وہ اس سمے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ تبھی خود کو ہمت دلاتی سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی جب عقب سے آتی نسوانی آواز پر اس کے لفظوں کو بریک لگی تھی۔ وہ نہیں بلکہ میں ڈائیورس لے رہی ہوں اس سے۔ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہو تم؟ بنا مڑے ہی وہ محسوس کر سکتی تھی کہ غزل کے لہجے میں اس کے لیے اس وقت کتنی ناگواری اور غصہ تھا، مگر اسے اس ناگواری اور غصے نے حیران نہیں کیا تھا بلکہ اسے حیران کر دینے والے غزل کے الفاظ تھے۔ اس سے مستعد کیف کا سرد بحری سے غزل کو وہاں سے ہٹنے کا کہنا، غزل جاؤ تم یہاں سے۔ اس کے انداز سے مزید متعجب ہوتی وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تو نظر سیدھی اپنے سامنے کھڑی غزل سے ٹکرائی جو ناگواری سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ
شاہ برادرز کے خفیہ ٹھکانوں پر کامیاب ریڈ مارنے کے بعد وہ خوشی سے سرشار ہوتا اپنے آفس میں بیٹھا ویر کی کال کا منتظر تھا جو کراچی پہنچ چکا تھا اور اب اسے اس شخص تک پہنچنا تھا جو انہیں احسن شاہ کے متعلق انفارمیشن دے سکتا تھا، اس لیے وہ ہاتھ میں موبائل تھامے ویر کی کال کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ جب اس کی کال پر ان نون نمبر سے میسج ریسیو ہوئے تھے، چونکہ وہ اس وقت فارغ تھا اس لیے فوراً میسج اوپن کیے تھے، لیکن میسج پر نظر پڑتی اس کا وجود گویا پتھر کا ہو گیا تھا۔ دشمنوں پہ حملہ کرتے ہوئے اتنا بھی مصروف نہیں ہونا چاہیے کہ گھر سے نکل جانے والی بیوی اور بہن کے متعلق خبر نہ ہو سکے۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ سفیان آغا کے لیے بم تھا جو اس کے پورے وجود کے پرخچے اڑا گیا تھا۔ ایک ہماری امانت تھی جو ہم لے کر جا رہے ہیں اور دوسرا ہمارے بدلہ ہے جسے چکانے کے بعد واپس لوٹا دیں گے۔ نور اور سما کی تصویروں کے نیچے لکھے گئے ان الفاظ کو پڑھ کے وہ سر تا پیر زلزلوں کی زد میں محسوس کرتا ششت رہ گیا تھا۔ موبائل مٹھی میں دبوچتا وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ جمال سائی کو لے کر پیر حویلی پہنچو، موبائل کان سے لگایا، اس نے مختصر مگر سرد مہری سے حکم جاری کیا اور خود اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ غزل تم جاؤ یہاں سے۔ کیف نے ایک دفعہ پھر سے غزل کو سرد مہری سے جانے کو کہا تو عریشہ بے ساختہ بول اٹھی، آپ ڈائیورس لینا چاہتی ہیں؟ اس کی بے یقین نگاہیں غزل کے سپاٹ چہرے کو تک رہی تھی۔ جی، ایک نظر کیف پر ڈال کر وہ عریشہ کی جانب متوجہ ہوئی جو اس کی جواب پر شاکڈ رہ گئی۔ غزل کین یو لیو پلیز؟ عریشہ کے چہرے پر چھائی کیفیت کو دیکھتے ہوئے کیف نے شدت ضبط سے بھاری ہوتی آواز میں غزل کو مخاطب کیا تو وہ کیف کا اشارہ سمجھتی سر ہلا کے وہاں سے چل دی۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ کون سا ڈرامہ رچایا ہے آپ دونوں نے؟ غزل کو یوں بات بیچ راستے پہ ادھوری چھوڑ کر چلے جانے پر وہ بہت بری طرح سے چیخی تھی۔ آپ ریلیکس رہیں، کوئی ڈرامہ نہیں رچا رہا کوئی بھی، آپ پرسکون ہو کر اپنے ایگزامز کی تیاری کریں۔ بمشکل اندر اٹھتے ابال کو دباتے وہ کمپوز لہجے میں گویا ہوا، لیکن مقابل تو کوئی بات سننے پہ آمادہ نہ تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں پرسکون رہوں؟ میں؟ وہ دو قدم آگے بڑھی اور اپنے آپے سے باہر ہوتی ایک دم سے اس کی شرٹ کو دونوں مٹھیوں میں زور سے جھنجھوڑتی روتے ہوئے بولی، کیوں کیا مجھ سے غزل کی رخصتی والے دن نکاح؟ رہنے دیتے، مر جانے دیتے مجھے، لیکن یوں نہ کرتے۔ اس لمحے اس نے نہ جانے کون کون سے دکھ ہرے ہو چکے تھے۔ وہ جو شدتوں سے روتی اس کی شرٹ کو جھنجھوڑے جا رہی تھی، عریشہ اس کو روتے دیکھ کر اس پر متضاد اس کے الفاظ کیف کو لگا سینے کے اندر گھٹن بڑھنے لگی ہے۔ اگر نکاح کر ہی لیا تھا تو اب کیوں میرے لیے یہ اذیت تیار کر رہے ہیں؟ ہر بندہ مجھے آوازیں لگائے گا کہ میری وجہ سے ہوا ہے ایسا۔ ہچکیوں کے ساتھ روتی وہ اس کی شرٹ دبوچے اس کے نزدیک کھڑی اس کا ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ عریشہ پلیز، آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ خود پر ضبط کھوتے اس نے اپنے بازو پھیلاتے ہوئے اس کے سسکتے وجود کو خود میں سمیٹنا چاہا، لیکن وہ مچل اٹھی۔ اس کی مزاحمت کو نظر انداز کیا اس نے اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے اسے زور سے سینے کے ساتھ لگایا تو وہ یوں ہی اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے سسکیاں بھرتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، مجھ سے میرے دوست کیف کو چھینا ہے، مجھ سے میری ذات کا غرور چھینا ہے۔ بے عزت ہو رہی تھی تو یوں ہی چھوڑ دیتے، لیکن سب انچاہے احساس کا ساتھ کسی کے ساتھ رشتے میں تو نہیں بنتے۔ اس کے سینے سے لگی وہ اس کی شکایتیں گنواتی ہچکیاں لیتی سسک رہی تھی۔ آپ انچاہی نہیں ہیں عریشہ، پلیز خود کو ہلکان نہیں کریں، میری زندگی ہے آپ۔ اس وقت اسے شدتوں سے احساس ہو رہا تھا کہ انہیں نکاح کے بعد عریشہ کو کم از کم حقیقت سے کسی حد تک روشناس ضرور کروا دینا چاہیے تھا تاکہ وہ مینٹلی طور پر تیار رہتی، لیکن اس وقت محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گزشتہ کئی مہینوں سے ایک ذہنی ٹارچر کا شکار تھی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اس کے لفظوں پہ ایک دم سے چلا اٹھی تھی۔ آپ کسی سے محبت نہیں کرتے، آپ صرف خود سے محبت کرتے ہیں، صرف خود سے۔ اس کے سینے پر زور زور سے ہاتھ مارتی ہوئے نہ جانے کب کا رکا غبار نکال رہی تھی، جبکہ اس کے الفاظ پر کیف کی نگاہوں میں بستر پر لیٹا مہاویر جھلملایا اور سسکتی ہوئی غزل جو نکاح نامے پہ سائن کر رہی تھی۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ غلط نہیں ہو سکتی، لیکن آپ خود کو ہلکان مت کریں۔ مجھ پہ غصہ ہے تو مجھے مارے، مجھے سزا دے، لیکن خود کو اذیت نہیں دیں۔ اس کی آنسو سے تر آنکھوں کو دائیں ہاتھ سے چھوتا وہ اذیت بھری بے بسی سے گویا ہوا تھا لہجہ بھر کے لیے۔ عریشہ اس کے لفظ، اس کی خوبصورت آنکھوں سے چھلکتے جذبات اور انگلیوں کے لمس پر ساکت ہوئی، مگر اگلے ہی پل اس کی گرفت میں جھٹ پٹائی۔ غصہ نہیں ہے آپ پر، بلکہ شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ غزل کو ڈائیورس نہیں دیں گے۔ شفاف لہجے میں بولتی وہ اس کے تاثرات کو پل میں متغیر کر گئی۔ ایسا وعدہ نہیں کر سکتا میں۔ اس کے لہجے میں نامحسوس سرد مہری درائی جو عریشہ کو سلگا گئی، اور تبھی وہ بے خوف انداز میں بول اٹھی، تو پھر مجھے ڈائیورس کر دیں۔ اس کے الفاظ اس کے حصار میں لیے کھڑے کیف کے پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہونے پر مجبور کرے گا۔ اس کا چہرہ لمحوں میں رنگ بدلتا اس قدر سرد تاثرات میں ڈھلا کہ اسے دیکھتی عریشہ کی ریڑھ کی ہڈی سنسنی سے بھر گئی۔ اس کے گرد حائل بازوؤں کی گرفت دانستہ اس کی کمر کی گرد مزید مضبوط ہوئی تو اس کے ہونٹوں سے سسکاری سی نکلی۔ میں آپ کو اجازت دے سکتا ہوں کہ آپ میرے سینے پر گولی داغ سکتی ہیں، لیکن اس کی سسکاری سن کر گرفت بلا ساختہ نرم ہوئی، لیکن وہ نرمی آنکھوں اور لہجے سے غارت تھی۔ لیکن ایسے لفظوں سے مجھے مت
بن موت مت مارے، میں نے ایک دفعہ قسمت سے ہار مان کر آپ کو چھوڑنے کا وعدہ کر لیا تھا، مگر اب جب قسمت بھی آپ کو مجھ سے ملا گئی ہے تو یہ سوچ دل و دماغ سے نکال دیں کہ میں آپ کو چھوڑوں گا۔ اس نے اسے اپنے جذبات سے آگاہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے جذبات اکثر اوقات اس کے رویے، اس کے لفظوں، اس کی آنکھوں سے چھلک پڑتے تھے۔ آپ اس کے لفظوں کے جال میں الجھتی علیشا نے ششت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ وہ پہلے مجھے قسمت سے ہار مان کر چھوڑ چکے ہیں؟ اس کے دل و دماغ میں پکڑ دھکڑ سی چلنے لگی، جبکہ نظروں کے سامنے بار بار سرخ رومال جھلملانے لگا۔ مطلب بہت واضح ہے، جو ہو رہا ہے اسے ذہن پر سوار مت کرے۔ غزل کی قسمت کا ستارہ میں نہیں ہوں، یہ بات جانتی ہیں آپ بھی، تسلیم کر لیں۔ اس کے بے یقین آنکھوں سے چھلکتے تاثرات پہ وہ خود کو سنبھالتے بمشکل سنبھالا تھا۔ وہ اس کے شوق وجود کو مزید شوق نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اپنے جذبات کو سینے میں دباتا وہ واپس اپنے ہال میں سمٹا تھا۔ آپ کے لیے کہنا آسان ہوگا، لیکن میرے لیے ناممکن ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جب آپ غزل کو اس کی منگنی کے باوجود زبردستی خود کے ساتھ نکاح پر مجبور کر سکتے ہیں، دل بھر جانے پر، انہیں طلاق لینے پر بھی مجبور کریں گے۔ اپنی پوری قوت لگا کر وہ اسی قدرے نرم ہوئی گرفت سے نکلتی، وہ اسے فاصلے پر ہوتی، اسے کٹیلی نگاہوں سے دیکھنے لگی، جس کی سرخ ڈوروں سے سجی دلکش آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ مگر آپ کی یہ بھول ہے کہ میں ایسا ہونے دوں گا۔ میں بڑے دادا کو ساری بات بتا دوں گی اور ان سے کہہ دوں گی کہ مجھے غزل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کو اس کریہ عمل سے روکیں۔ اس کے لہجے میں تلخی، غصہ اور تنفر سمو اسے اپنے ارد گرد سے آگاہ کیا۔ آپ کے کنسرن کا شکریہ، لیکن چونکہ آپ کے بڑے دادا لائر ہیں، اس لیے بتاتا چلوں کہ میری اور غزل کی ڈائیورس کے پیپرز وہی تیار کروا رہے ہیں۔ کمپوزڈ انداز میں اسے اطلاع دیتا ہوا اس کے سامنے سے ہٹا کہ ایسے مرد مار حلیے میں اس کے سامنے کھڑی اس کے جذبات ابھار رہی تھی، اور وہ ان جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا کہ گنجے ہونے کا خدشہ بدرجہ عدم موجود تھا۔ کیا اس کے کیے دھماکے سے اس کے کانوں کی سائیں سائیں ہونے لگی۔ بڑے دادا، اس نے یقین دہانی چاہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اسے کوئی جواب دیتا اس کا موبائل بج اٹھا۔ السلام علیکم۔ سفیان کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً کال پہ کی۔ جمال شاہ کو لے کر آؤ، میں پیر حویلی جا رہا ہوں۔ اس کا سلام بھی بغیر سنے وہ جلدی سے بولا تو وہ ٹھٹ کر، دماغ خراب ہے تمہارا؟ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے جیل دوڑ کر تمہارے قیدی کو لے کے بھاگوں؟ علیشا کی موجودگی کے باعث وہ دبی دبی آواز میں غلایا، لیکن تب تک وہ کال بند کر کے اسے 2 میسیجز فارورڈ کر چکا تھا، جنہیں دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ فوری طور پر بدلا۔ سرحد سے آگے بڑھ کر بیڈ پر پڑی اپنی جیکٹ اٹھائی اور اسے ہاتھ میں دبوچے وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ آئی ایم سوری، گفتگو بیچ میں چھوڑ کر جانا ہوں، دعا کرے کہ خیریت سے واپس آؤں تو آپ کو یہ یقین دلا سکوں کہ آپ انچاہی یا سیکنڈ چوائس ہرگز نہیں ہے۔ اس کے پاس ٹھہرتے ہوئے اس نے اسے بائیں بازو کے حلقے میں لیتے لمحہ بھر کے لیے محسوس کرنے کے بعد اسی کنپٹی کو ہونٹوں سے چھوا اور پھر بنا اسے دیکھے وہاں سے باہر نکل گئے، جبکہ وہ پے در پہ ہونے والے دھچکوں سے نڈھال سی وہیں اسے کمرے کے دروازے کے پاس ہی دبی اس قالین کے ڈھکے فرش پر 2 زانوں سی ہوتی ڈھہ گئی اور اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا۔ وہ بے یقینی سے سامنے کرسی پر بندے وجود کو تک رہا تھا، یہ اس کے لب بے یقینی کی زد میں کچھ بھی کہنے سے قاصر نظر آیا۔ نور کے ساتھ اسے بھی کڈنیپ کروایا آپ نے؟ اس کی ساری ہمت جمع کرتے لفظوں کو ترتیب دی تھی، جبکہ آنکھیں ہنوز کرسی پر بندے نازک وجود پر مرکوز تھی۔ نور کو کال کی تھی، لیکن اس نے بات سنے بغیر فون بند کر دیا، تو یہ اپنے شوہر کے خلاف نہیں جانا چاہتی تھی، مگر آج خوش قسمتی سے نور اس لڑکی کے ساتھ تھی یونیورسٹی جاتے ہوئے، تو بس ہم نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ سرمد سائی جو بلال شاہ کو لے کر اسے کمرے میں آئے تھے تفصیلاً گویا ہوئے، تو ویسے بھی تم اس لڑکی کو ٹارگٹ کر رہے تھے نا؟ انہیں اچانک یاد آیا تھا۔ جی بابا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا بابا۔ ایس پی سفیان سے بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کو اور بھی بہت سے طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا تھا، آپ نے اسے کڈنیپ کیوں کروایا؟ اس کے لہجے میں چھپا اضطراب اور دبا دبا سا غصہ سرمد سائی کو مشتعل کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب دشمنوں پر وار بھی ہم بزدلوں کی طرح کریں گے؟ ان کی آنکھیں مارے غصے کے دہکنے لگی تھیں، جبکہ اسی کرسی کی ہتھیوں سے بندے ہاتھوں کو دیکھتی آنکھوں کے کنارے ہلکے ہلکے سرخ ہونے لگے تھے۔ نور کے اندر اسی حجرے میں پہنچا دیا ہے، کل تک اس سے خلا کے کاغذات سائن کروا کے اس سے ہمارا اب کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اسی حجرے کے لیے چنی گئی تھی وہاں تک پہنچا دی گئی ہے۔ بے رحمی سے اگلا حکم جاری کیے تو اس کے دل پہ گھٹن سی بڑھنے لگی۔ اوکے، میں کل تک خلا کے پیپر سائن کروا لوں گا، لیکن آپ اس لڑکی کو واپس بھجوائیں۔ نور کی ایسی واپسی اس کے لیے بہترین سزا ہوگی۔ اس کے علاوہ اس لڑکی کو ہم بعد میں، اس نے بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں باپ سے کہنا چاہا، بلال چاہ تم اس لڑکی تک اپنے خاندان کی بے عزتی کا بدلہ لینے اور اپنے چچا کی رہائی کی غوض استعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، یوں دشمنوں کے ساتھ دل لگانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کی طرفداری پر وہ ایک دم سے ضبط ہوتے بھڑکے تو اس کے چہرہ آہنت کے احساس سے سرخ پڑا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا صاحب، اس نے سرد لہجے میں باپ کی نفی کی تھی، جبکہ آنکھیں ہنوز رسیوں کی گرفت سے سرخ ہوتے ہاتھوں پر مرکوز تھی، کیونکہ چہرہ تک پہنچنے والی نظر عجیب ملامت کا احساس دلا رہی تھی۔ ایسا کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس ایس پی کو اطلاع دے دی ہے، امید ہے کہ عقل ٹھکانے لگ چکی ہوگی، وہ آ رہا ہوگا تمہارے چچا کو لے کر، انہوں نے بے لچک لہجے میں کہتے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ جمال چچا کی رہائی کے بعد
آپ اس لڑکی کو چھوڑ دیں گے؟ اس نے ایک آخری نظر اس پر ڈالتے ہوئے اس کے تعاقب میں قدم بڑھائے۔ نہیں، کم از کم اتنا عرصہ مکمل ہونے تک تو بالکل نہیں جتنا عرصہ نور ان کے پاس رہی۔ ان کے جواب پر اس کے دل میں ہونے والی پکڑ دھکڑ شدید سے شدید تر ہونے لگی، مگر وہ چپ چاپ آگے بڑھتا چلا گیا۔ تم نے واقعی عریشہ سے اس طرح بات کی؟ ویر کی بے یقین آواز پر وہ ہلکی سی جھنجھلائی۔ اب کیا لکھ کر دوں؟ کیا غصہ آ گیا تھا تو بس پتہ نہیں کیسے لیکن کر دی۔ وہ اسے جھنجھلاہٹ کے زیر اثر گویا ہوئی تھی۔ جس دن عریشہ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کیف کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اس کے بعد سے میں بہت ڈر گئی تھی ویر۔ عریشہ اگرچہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ سب سمجھنا، اسے فیس کرنا اور اسے ایکسیپٹ کرنا پاسبل نہیں ہے، لیکن اس کی باتوں پر کیف کے چہرے کے تاثرات مجھے خوفزدہ کر گئے تھے۔ مجھے لگا ہم ایک دفعہ پھر سے اسے کھونے والے ہیں تو بس۔ گزرے لمحوں کی اذیت یاد کرتے وہ آہستہ آواز میں گویا ہوئی تو ویر چپ سا ہو گیا۔ وہ پانچوں واقعی ایک دوسرے کے لیے اتنے ہی پازیٹیو تھے کہ انہیں تکلیف دینے والا برا لگنے لگتا تھا۔ اوکے بٹ وہ کم عمر اور اس سارے سے بے خبر ہے، اس لیے صبح معذرت کر لینا، آفٹر آل وہ ہمارے ہینڈسم کی من چاہیے و محبوب منقوہ ہے۔ ویر نے لمحوں کی کثافت دور کرنے کے لیے نرم لہجے میں کہا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ وہ تو میں ضرور کہوں گی، لیکن ایک بات ہے کہ یہ کم عمر اور من چاہی محبوب منقوہ اس 5 فٹ 11 انچ کے ہینڈسم مرد کو تکنی کا ناچ نچانے والی ہے۔ اس نے عریشہ کا غصیلا لہجہ اور کیف کا اسے ریلیکس کرتے مصالحتی لہجہ یاد کرتی محسوس کن انداز میں کہا تو وہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ تم بتاؤ ٹھیک ہو نا؟ انکل کا کچھ پتہ چلا؟ کچھ ثانیوں بعد وہ فکر مندی سے گویا ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، سفیان کا شک بالکل ٹھیک ہے، امتیاز خان یہیں کراچی میں ہی بزنس کر رہا ہے، اس لیے یہ تو کنفرم ہو چکا ہے پاپا کو کراچی میں ہی رکھا گیا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ امتیاز خان 1 گھنٹہ قبل کراچی سے نکل چکا ہے۔ اب پاپا کو ڈھونڈنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ وہ اپنی مخصوص نرم انداز میں تفصیل سے گویا ہوا تو ویر کے چہرے پر بھی سکون پھیلا تھا۔ اس کی تیز رفتار گاڑی جب پیر حویلی کی حدود میں داخل ہوئی تو چپے چپے پہ کھڑے پیر حویلی کے کارندے الرٹ ہوئے تھے، کیونکہ اس کی گاڑی کے پیچھے آتی سیاہ ویگو میں فرنٹ سیٹ پر جمال سائیں موجود تھا۔ اسے جیل سے نکلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیف کے کان میں لگے ایئر بڈ کے ذریعے سے مخاطب کیا جو اسے اگلی گاڑی تک موجود گویا گاڑی بھگا رہا تھا جیسے اڑا رہا ہو۔ یہ ہمارے پیر حویلی میں انٹر ہونے کے لیے ایک باضابطہ ٹکٹ ہے۔ اس کی آواز میں اس کی ازلی شرارت منقوط تھی، جبکہ اس کے وجود پر کیف نے ڈرائیو کرتے نفرت سے اسے دیکھا جو اس کی عریشہ کو تکلیف دینے کا سبب تھا اور اس کی وجہ سے جیل میں تھا، مگر آج وہی جیل توڑ کر اسے لے آیا تھا۔ ابھی سب سے پہلے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے اس کے ارادے جاننے چاہے۔ پیر سائیں کی خدمت میں سلام پیش کریں گے جو امید واضح ہے کہ ہمیں اپنا مہمان بنائیں گے تو بس پھر۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے کہتے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن اس ادھوری بات کا مطلب وہ بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ قابل احترام و ایماندار ایس پی سفیان آغا اور ان کے مشہور و معروف بزنس مین دوست کیف ملک ایک مجرم کو جیل سے چھڑوا کر یہاں ہماری حویلی میں تشریف لائے ہیں۔ بتائیں کیا سواگت کیا جائے؟ جیل جیسے ہی وہ پیر حویلی پہنچے 8 ملازمین کے گھیرے میں بے ہوش جمال سائیں کو لیے جب آفتاب سائیں اور سرمد سائیں کی خدمت میں پہنچے تو آفتاب سائیں استہزائیہ انداز میں گویا ہوئے۔ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل چکا ہے، میری بیوی اور بہن کو میرے حوالے کریں۔ پیر سائیں ان کی فضول باتوں کو نظر انداز کیے سفیان سنجیدگی سے بولا، جبکہ بلیک جینز پر سیاہ ہاف سلیوز ٹی شرٹ جو کہ سیاہ بیلٹ کی مدد سے جینز میں اڑسی ہوئی تھی، اس پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے کیف بیزاری سے ساتھ وہیں ڈیرے پر پڑی چارپائی پہ لٹکائے گئے جمال سائی کو دیکھ رہا تھا، جسے ہوش میں لانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ جلدی کیا ہے ایس پی صاحب؟ کل تک کا انتظار کریں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب کل کی سورج یہ خبر ہر جگہ پھیلائے کہ ایس پی سفیان دوستوں کی مدد سے مجرموں کو جیل توڑوانے میں مدد دیتا ہے تو تمہارے چہرے کے تاثرات میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ پیر سائیں اس وقت اپنے مرتبے، عہدے اور مقام کو فراموش کیے انتقام کی جنگ لڑ رہے تھے کہ صدیوں سے آتی رسم کو اس نے توڑنے کی سنگین غلطی کی تھی۔ اس پر متضاد ان کے بیٹوں کے کام دھندوں میں بھی اپنی ٹانگ اڑانے کی مسلسل کوشش جاری تھی۔ جو کام ہونا ناممکنات میں سے ہے، اس کا انتظار آپ لوگوں کو گرا گزرے گا۔ کب سے چپ کھڑے کیف سے اس کا متکبر لہجہ برداشت نہ ہوا تو وہ سرد مہری سے بول اٹھا، جبکہ اس کی بات سن کر سفیان نے اف کے سے انداز میں آنکھیں میچ کر غصے سے اسے دیکھا۔ خدا را منہ بند رکھو اپنا۔ اس نے آنکھوں سے ہی اسے تنبیہ دی تو وہ نہوا سے چہرہ مڑ گیا۔ یہ بھی کر کے دیکھ لیجیے گا، لیکن ابھی مجھے نور اور سما سے ملنے دیں، اس کے لیے فی الحال ان دونوں تک پہنچنا ضروری تھا۔ جتنا عرصہ تم ہماری لڑکی کو لے کر ہماری عزت مٹی میں رولتے رہے ہو، اتنا ہی عرصہ اپنی بہن کی واپسی بھول جاؤ۔ ان کی لہجہ یکلخت ہی بے لچک اور شفاف ہوا تھا، جبکہ پیر سائیں کی موجودگی میں سرمد سائیں بس خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ وہ میری بیوی ہے پیر سائیں، جس کی عزت میرے لیے مقدم ہے، اس کے لیے ایسے الفاظ مت ادا کریں۔ عزتیں رولی نہیں جاتی، انہیں سر پر سجایا جاتا ہے۔ ان کی تلخ اور گھٹیا الفاظ پر ضبط کھوتا وہ بری طرح سے چلایا تھا۔ جسے اتنے مہینے پاس رکھا تھا وہ میری بیوی، اور اسے پاس رکھنے کی پاداش میں آپ سما کو اپنے پاس رکھنے کی غلطی نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے میں چھلکتی
بدولت اس کے ضبط ہونے کے وعدے نشانی تھی. تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ہمیں دھمکا سکو. کل کا سورج تم دونوں سے تم لوگوں کی عزت شہرت سب کچھ چھین لے گا اور تمہاری بیوی کا تم سے ہر طرح سے رشتہ بھی ختم کر کے جو اس کی منزل تھی وہاں اس کو پہنچا دیا جائے گا. جہاں تک بات ہے تمہاری بہن کی تو 4 ماہ سے پہلے اسے ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو. کھلی چھوٹ دیتا ہوں تمہیں. لہجے میں تکبر، آنکھوں میں صفاقی اور لفظوں میں سرد مہریلی وہ بولتے چلے گئے تو ان دونوں کی پیشانی شکن آلود ہوئی. آپ کی پلان شیئرنگ اور مجھے اتنا کنسرن دکھانے کا شکریہ، لیکن بہت معذرت، میری بیوی کو اس زندان خانے تک پہنچانے کا خواب ذہن سے نکالیں کیونکہ خیر سے پڑنانا بننے والے ہیں آپ. کنپٹی کی پھڑکتی رگ اور بچھی ہوئی مٹھیوں کو برعکس وہ پرسکون لہجے میں بولتا ان کے پلانز اور ان کی خوشیوں بھرے پر مسرت لمحوں کے پرخچے اڑا گیا تھا. وہ چونکہ بہن کو ڈھونڈنے کی کھلی چھوٹ آپ دے ہی چکے ہیں تو اب اس کا فائدہ ہم ضرور اٹھائیں گے. جذباتی ہو کے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے انہیں اپنے اطمینان کے جال میں الجھا رہا تھا. لے کے دفع ہو جاؤ ان دونوں کو یہاں سے اور تم نکلو اپنی بدبخت لڑکی کو اس حجرے سے. وہ اپنے گندے وجود کو وہاں نہیں لے جا سکتی. اس کے کیے گئے دھماکے کے زیر اثر پیر سائی مشتعل ہوتے کفے مغلطات بکنے لگے. 2 ملازمین نے انہیں پکڑ کر ایک سائڈ پر بنے کمرے میں بند کیا جبکہ سرمد سائی باپ کے اشتعال پر تیز قدموں سے بڑھتے ہوئے اس حجرے کی جانب بڑھے جہاں 2 گھنٹے قبل ہی اسے بھیجا گیا تھا. سنبھالو اسے. سرمد سائی نے بائیں ہاتھ سے نور کا بازو کو دبوچتے اسے امرین بیگم کی جانب دھکیلا تو انہوں نے لپک کے اسے تھاما جس کے چہرہ خطرناک حد تک پیلا ہو چکا تھا. نور کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ایک نظر آگ بگولا ہو کے باہر جاتے شوہر کو دیکھ کر انہوں نے بے حال پڑی بیٹی کے گال تھپتھپائے. اس کی حالت دیکھ کر زارا بیگم اور بھی فکر مند ہوئی. امرین بیگم نے زارا بیگم کا ہاتھ تھمایا گیا پانی گلاس سے اس کے ہونٹوں سے لگایا تو 2-3 گھونٹ لینے سے اس کے حواس کس قدر بحال ہوئے تو اس کے چہرے کے زاویے بگڑے. اماں، تکلیف دہ انداز میں کہتی وہ مشکل اپنی جگہ سے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ وہیں جھک کر قے کرنے لگی. اس کی حالت کو دیکھتے وہ دونوں شوق کی کیفیت میں دونوں ہاتھ ہونٹوں پہ رکھ چکی تھی. یا خدایا! امرین بیگم کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ خوش ہوں یا اس آزمائش پر دھاڑے مار مار کر روئیں. وہ جانتی تھی کہ اسے واپس کس لیے لایا گیا تھا. ایسے میں اس کی یہ حالت اپنا معدہ ایک دفعہ خالی کرنے کے بعد وہ نڈھال سی سیدھی ہوئی لیکن پھر اسی طرح سے جھک گئی تو امرین بیگم اس کی جانب لپکی. نور! انہوں نے اس کی پشت رب کرتے اسے سنبھالا. اماں سفیان! ماں کا لمس پاتے وہ شدتوں سے رو دی. ان چند گھنٹوں نے ہی اس کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا. وہ جسے گزشتہ چند مہینوں سے وہ شخص اس کے وابستہ لوگ شہزادیوں کی طرح رکھ رہے تھے وہ ان گھنٹوں میں مرجھا چکی تھی. ماں صدقے جائے سفیان آ جائے گا، تم اٹھو منہ دھو. انہوں نے اسے سہارا دے کر اس کے ہاتھ منہ دھلوائے. تب تک زارا بیگم اس کی حالت دیکھ کر اس کے لیے پھل اور جوس لے کر آئیں تو امرین بیگم اسے کھلانے لگی. شوہر واقف ہے نا تمہارا اس حالت سے؟ اماں نے اس کے سراپے کو دیکھتے سنجیدگی سے سوال کیا تو اس نے آنکھیں اس کی خوشی اور اس کی خبر پر اس کا ریئیکشن یاد کر کے جھلملا گئیں. بس صابر رہ، پھر تمہیں لینے کے لیے ضرور آئے گا. جی دار مرد ہے، بیوی اور ہونے والے بچے کو کسی کے در پر نہیں چھوڑے گا. اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ پر یقین لہجے میں بولی تو وہ آنسو ضبط کرتی ہوئی لیٹ گئی. آج نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے یاد آ رہی تھی جسے اس نے کبھی چھکا تک نہیں تھا. اس یاد پر بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے تکیے میں جذب ہوتے چلے گئے.